عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن منہ سے جو بولتے جاؤ گے وہ مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکت والی ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورے کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ، پھر اس وظیفے کا اثر دیکھیے گا، رزق، مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کتاب قرآن مجید میں ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا نام اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لیں یا درود ابراہیمی، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے، جب تو کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا جائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھوں، گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا فیضان سنت میں مل کر کھانے کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث کے پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت الجنان فرماتے ہیں، ساتھ کھانے کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانا کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراغی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد آفیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادہ ہو وہ پسند ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، صلح رحمی کرے، سارے سال بھر کا رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گما بھی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن بھر رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے تو وہ دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسے کلمے کے بدلے جو تم کہو گے فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 10 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دنیا اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا برکت والا، خیر والا، عافیت والا رزق مانگیں، سکون والی رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے رستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر رستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام میں یہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک کی آپ پر ڈھیروں رحمتیں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے۔ محترم ناظرین، انسان نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ سب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھائے جاتے ہیں اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت یہ نماز کو قضا کی صورت میں لازم ادا کرے اور فرض ہے کہ یہ اسلام کا فرمان ہے اور بے شک نماز دین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل مقدس ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور غیب پر ایمان لائے نماز قائم کرے اور ہم نے جو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے ترک کرنے پر بہت زیادہ وعید قرآن پاک میں نازل ہوتا ہے۔ نماز کو قضا کرنے کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرابی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتا ہے، اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روک دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ترجمہ، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تاکید اس لیے کر رہا ہے اور حق کی راہ پر گامزن ہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ نماز کی فضیلت پر دلاتی ہے اور آپ جان لوگوں کے بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی بھی چارہ نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مخافت کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی مخافت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن فرعون، ہامون اور ابی بن خلاف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو قیامت کے دن جہنم کے دروازے اس پر نام لکھ دیا جائے گا جسے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب سے کہ کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔